اگلے دن میں صبح ہی کریم الدین صاحب کے ہاں پہنچ گیا۔ دروازہ انہوں نے ہی کھولا، مجھے دیکھ کر مسکرائے اور گویا ہوئے، آؤ برخوردار، مائی بخشاں کو کوئی کام ہے کیا؟ وہ مجھے مرشد بی بی کے گھر میں دیکھ چکے تھے، اسی لیے ان کی آنکھوں میں میرے لیے شناس آئی تھی۔ میں ان کے راستہ دینے پر اندر آیا تو وہ دروازہ بند کر کے پلٹ ہی رہے تھے جب میری آواز نے ان کے قدموں کو زنجیر کر دیا۔ کیا آپ کو کبھی ٹھاکر رنجیت سنگھ کی یاد نہیں آئی؟ کبھی اپنا گھر یاد نہیں آیا؟ میری بات پر انہوں نے لیز پر ٹھہر کر مجھے دیکھا، پھر سرسراتی آواز میں بولے، تم کون ہو بیٹا؟ ان کے پوچھنے کی دیر تھی کہ پھر مجھے گرد و بیش کی خبر ہی نہ رہی۔ میں بولتا رہا، وہ سنتے رہے، اور جب میں رکا تو ہم دونوں کی آنکھیں برس رہی تھیں۔ اب نہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ تھا اور نہ چاچا جی کے پاس۔ لگ رہا تھا جیسے ہم زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو چکے ہوں۔ بہت دیر بعد اس خاموشی میں چاچا جی کی آواز سنائی دی، میں جانتا ہوں بیٹا کہ میں کسی کے کام بھی نہیں آ سکا، نہ ہی میری وجہ سے کسی کو کوئی خوشی مل پائی۔ ساری زندگی ایک یہی کلک رہا کہ میں نے اپنے گھر والوں کو بہت دکھ پہنچایا، ان سے دور رہا، لیکن یقین جانو میں مجبور تھا۔ میں جب کبھی بھی خود کو یہاں سے جانے پر آمادہ کرتا، میرا دل ہی میرا دشمن بن جاتا، بس اسی لیے ساری زندگی یہیں بسر کرتی۔ دلارا کا خیال ایسا دامنگیر رہتا تھا کہ کسی اور کا کبھی خیال آیا ہی نہیں۔ میں تمہارا مجرم ہوں، جو چاہو سزا دے لو، لیکن بس یہاں سے جانے کی بات نہ کرنا، یہ میرے بس میں نہیں۔ چاچا جی کی بات پر میں گویا ہوا، نہ پتا جی کو اور نہ ہی مجھے کبھی آپ سے کوئی شکایت رہی ہے، تو سزا کیسی؟ آپ کو ہدایت ملنی تھی، آپ کے قدم یہاں پڑنے تھے، اسے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ میری مرشد بی بی سے محض 2 بار ہی ملاقات ہوئی اور میرے دل میں ان کے لیے عقیدت کا سمندر موزن ہے۔ وہ تھی ہی ایسی کہ انہیں کوئی بھول نہیں سکتا۔ میں جو آپ کی تلاش میں تھا، میری تلاش کا اختتام اور آپ کا ملنا انہی کی دعاؤں کے طفیل ممکن ہوا ہے۔ آپ جہاں ہیں وہاں آپ کی زیادہ ضرورت ہے، آپ میری لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جب میرا آپ سے ملنے کا دل ہوا، میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کروں گا۔ مجھے خوشی ہے کہ آج میری تلاش ختم ہوئی، میں اب اجازت چاہتا ہوں، کل شام کی گاڑی سے میں بھی دلی جا رہا ہوں۔ چاچا جی نے نمناک آنکھوں سے میری جانب دیکھا اور گویا ہوئے، بیٹا اگر برا نہ مانو تو آج کی رات یہیں رہ جاؤ، تم سے باتیں کر کے دل میں ٹھنڈک سی پڑ گئی ہے۔ ان کے اصرار پر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بخش دین آج کی گاڑی سے اجمیر پہنچے۔ درگاہ گئے تو معلوم ہوا کہ مائی بخشاں کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی انہیں لگا کہ مائی بخشاں کے انتقال کے بعد ختیجہ در بدر ہو گئی ہوگی۔ انہیں افشا کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اسی لیے انہیں اتنی بے چینی تھی۔ انہوں نے درگاہ پر کسی سے مائی بخشاں کا پتہ پوچھا اور سیدھا ان کے گھر چلے آئے۔ دستک پر دروازہ کھولنے میں ہی آیا، جو ابھی ابھی مائی بخشاں کے ہاں آیا تھا، تاکہ ان سے جانے کی اجازت طلب کر سکوں۔ مجھ کو دیکھ کر بخش دین ایک لمحہ کے لیے چونک گئے۔ انہیں لگا کہ وہ کسی غلط جگہ پر آ گئے ہیں، اس لیے پوچھنا مناسب سمجھا، کیا مائی بخشاں کا گھر یہی ہے؟ ان کی بات کے جواب میں نے اس بات میں سر ہلایا تو انہوں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ ان کے استفسار پر میں نے کہا، میرا نام خوشحال سنگھ ہے۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ بخش دین بول پڑے، میری بیٹی ختیجہ کہاں ہے؟ میں اس کا والد ہوں۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ میں نے اپنی بیٹی مائی بخشاں کے حوالے کی تھی اور وہ اسے آپ کو کیسے دے گئی؟ ابھی ان کا شور جاری تھا کہ میں نے انہیں رسان سے گھر کے اندر آ کر بات کرنے کا کہا۔ وہ تن فن کرتے اندر آئے تو کمرے سے مائی بخشاں باہر آئی اور نرمی سے بولی، بھائی صاحب آپ آرام سے بیٹھے، میں ختیجہ کو بلاتی ہوں، وہ ہمارے پاس ہی ہے۔ لیکن بخش دین پر ان کی نرمی کا بھی کچھ اثر نہیں ہوا۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا ہوں، میری بچی کہاں ہے؟ کیا اسے کہیں بیچ دیا ہے؟ کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی ترش گوئی کرتے، میں آگے بڑھا اور ان کا بازو پکڑ کر سختی سے گویا ہوا، کیسے انسان ہیں آپ؟ مروت، رواداری، احساس کا آپ میں نام و نشان ہی نہیں۔ جس نے آپ پر اتنے احسان کیے، آج آپ اسی کے گھر میں کھڑے اس کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں۔
آپ جسے آج سینہ ٹھوک کر اپنی بیٹی کہہ رہے ہیں، اس وقت کیا ہوا تھا جب آپ سے ایک انجان کے حوالے کر گئے تھے؟ یہ مرشد بی بی کا ظرف تھا جو آپ جیسے انسان کی اولاد کو سینے سے لگا کے پالا۔ آپ انہیں ایک معذور بچی دے کر گئے تھے جو آج ان کی محنت سے چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس پر یہ احسان کر رہی ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کا احسان کیا جائے۔ تمہاری اتنی ریاضت، اتنی عبادت بھی تمہارا دل موم نہ کر سکی۔ تمہاری بیٹی کا یہاں آنا دراصل تمہاری ہار کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جانتے ہو تم اپنی بیٹی جسے سونپ کے گئے تھے وہ کون تھی، جس پر اپنی بیٹی کی پرورش اور تربیت کا بار ڈال کر گئے تھے؟ کیا نام تھا اس کا؟ جس نے تمہیں ساری عمر کے لیے اپنا احسان مند چھوڑ دیا ہے، جس پر تمہیں آنکھیں بند کر کے اپنی بیٹی کی ذمہ داری ڈال گئے تھے، وہ کوئی اور نہیں دل آرا تھی۔ بخش دین جو انتہائی نفرت سے میری جانب دیکھ رہے تھے، میرے جملے پر پتھرا سے گئے۔ کافی دیر بعد ان کے لبوں پر ہلکی سی جنبش ہوئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دین کا ٹھیکہ صرف آپ نے اٹھا رکھا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو اوپر موجود ہے نا، وہ رب المسلمین نہیں، رب العالمین ہے۔ وہ میرا بھی رب ہے، وہ آپ کا بھی۔ وہ تو نیتوں کا احوال تک جانتا ہے۔ وہ اپنے متقی بندوں کو آزمائش سے گزار کر انہیں سونا بنا دیتا ہے۔ اسی لیے ایک طوائف جسے کئی سال پہلے آپ نے حقارت سے دھتکار دیا تھا، آج اپنے رب کے نزدیک مقرب ٹھہری۔ آپ نے صحیح سنا، مائی بخشا دراصل دل آرا ہی تھی، اور یہ ان کا ظرف تھا کہ آپ کو پہچاننے کے باوجود انہوں نے آپ کو دھکے مار کے نہیں نکالا، آپ کو آپ ہی کا لہجہ نہیں لوٹایا، بلکہ آپ کی بیٹی کی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھایا۔ اور صرف آپ کی بیٹی ہی نہیں، اب تک وہ نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں سدھار چکی ہیں، اور ایک آپ ہیں جو روبوٹ بنے اپنے منصب کو صرف ایک کام کی طرح انجام دیے جا رہے ہیں، جبکہ آپ کے منصب کا مقصد تو بہت وسیع ہے، جو عبادت کے ساتھ ساتھ خلق خدا کی خدمت بھی ہے۔ جس دل آرا کی محبت کو ٹھکرا کر آپ خود کو بہت اعلیٰ جس دل آرا کی محبت کو ٹھکرا کر آپ خود کو بہت اعلیٰ و عرفہ سمجھتے رہے ہوں گے، دراصل اس محبت کو آپ نے نہیں ٹھکرایا تھا، بلکہ وہ اللہ تھا جس نے اس کے دل سے آپ کی محبت نکال دی تھی، کیونکہ ان کے دل میں تو عشق الہی سمانا تھا۔ تو پھر آپ کی محبت وہاں کیسے رہتی؟ دل آرا کو آپ نے نہیں چھوڑا تھا، بلکہ دراصل آپ ان کے قابل ہی نہ تھے، کیونکہ انہیں تو مائی بخشا بننا تھا، اور آپ کی ان کی عظمت کے سامنے سر نگوں ہونا تھا۔ معاف کیجیے گا، لیکن آج دل آرا جیت گئی۔ آج امیرن کے کوٹھے پر رہنے والی ایک طوائف کا پلڑا بھاری پڑ رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہے۔ میں بولتے بولتے تھک چکا تھا، یا شاید اب میرے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ مائی بخشا کے قریب کھڑی ختیجہ حیرانی سے سب دیکھ رہی تھی، جبکہ سر جھکائے کھڑے بخش دین کے چہرے پر صدیوں کی تھکن رقم تھی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ ایسا کیا ہوا کہ وہ دل آرا کو پہچان ہی نہیں پائے، جس کی ایک جھلک دیکھ کر وہ برسوں پشیمانی کا شکار رہے تھے۔ آج ان کی بیٹی اسی عورت کے گھر میں انہی کی رضا سے موجود تھی۔ آج وہ یک لخت ٹوٹ سے گئے تھے۔ آج ان کا تن تنا صحیح معنوں میں ختم ہوا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ان سے غلطی ہوئی کہاں۔ وہ شاید اب بھی یہ بات سمجھنے سے قاصر تھے کہ حقوق اللہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد معاف نہیں۔ اس بوسیدہ سے گھر کے چھوٹے سے سین میں اس وقت ایک خاموشی کا راج تھا۔ سب اپنی اپنی سوچوں میں غلطاں تھے۔ تبھی ختیجہ نے مائی بخشا کے کان میں کچھ کہا تو انہوں نے بخش دین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ہلکے سے بابا کہا، جس پر ختیجہ اپنے چھوٹے چھوٹے لڑکھڑاتے قدم اٹھاتی بخش دین کی جانب بڑھی۔ ختیجہ کو چلتا دیکھ کر بخش دین کی آنکھوں میں جمع آنسوؤں کو شاید راستہ مل گیا تھا۔ آنسوؤں کی کیر کو ہاتھ سے صاف کر کے انہوں نے اپنی جانب بڑھتی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا تو ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ آگے بڑھنے لگی۔ مجھے اور مائی بخشا کو لگا کہ شاید اس نے اپنے والد کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہم دونوں چپ چاپ کھڑے ختیجہ اور بخش دین کو دروازے کی سمت بڑھتے دیکھ رہے تھے۔ پھر شاید ختیجہ نے آج اپنی زندگی کا پہلا فیصلہ خود لیا۔ وہ آگے بڑھی اور بخش دین کو گھر کی دہلیز پار کرنے کا اشارہ کیا۔ بخش دین کی آنکھوں میں اس وقت حیرانی ہی حیرانی نظر آ رہی تھی۔
لیکن انہوں نے اس کے اشارے پر عمل کیا اور جیسے ہی انہوں نے گھر سے قدم باہر رکھا، دہلیز پر کھڑی ختیجہ نے پلٹ کر دروازہ بند کر لیا۔ اس اقدام پر جہاں میں اور مائی بخشا حیرت میں گرے کھڑے تھے، وہیں دوسری جانب بخش دین بھی گنگ تھے۔ آج ان کی اپنی اولاد نے انہیں آئینہ دکھا دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اب اس گھر کے دروازے شاید ہمیشہ کے لیے ان پر بند ہو گئے ہیں۔ آج پہلی بار وہ دماغ کی بجائے دل سے سوچ رہے تھے۔ آج وہ خود پر کسی کا قرض اتارنے کی پہلی کوشش کرنے والے تھے۔ گھر سے نکل کر آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے سامنے سے آنے والے ایک شخص سے مائی بخشا کی قبر سے متعلق دریافت کیا اور شکستہ قدموں سے اس جانب چل پڑے۔ درگاہ سے متصل شہر خموشہ میں انہیں مائی بخشا کی قبر تلاش کرنے میں مشکل نہیں ہوئی۔ پھولوں سے لدی ہوئی قبر لوگوں کی ان سے عقیدت ظاہر کر رہی تھی۔ قبر کے پاس ہی موجود ایک شخص ہاتھ میں تسبیح پکڑے کچھ پڑھنے میں مشغول تھا۔ آہٹ پر کریم الدین نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک شخص سر جھکائے مائی بخشا کی قبر کے سرانے کھڑا نظر آیا۔ نہ جانے کیوں ان کو ایسا لگا جیسے انہوں نے اس سے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ ذہن پر زور ڈالنے پر جس شخص کی شبیہ ذہن میں ابھری، اس نے انہیں حیرت سے گنگ کر دیا۔ بخش دین اور دل آرا کی قبر پر فاتح خوانی کرتے ہوئے کریم الدین کی حیرت دو چند ہو گئی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شہر میں موجود ایک ایک شخص کو پکڑ کر یہاں لائیں اور دکھائیں کہ دیکھو وہ جو اوپر بیٹھا انصاف کر رہا ہے، اس کا انصاف دیکھو۔ کل ایک طوائف کو دھتکارنے والا آج اس کے بارے میں سب جانتے ہوئے بھی اس کی قبر پر فاتح خوانی کر رہا ہے۔ کل جو اس عورت کے سائے سے بھی نفرت کا اظہار کرتا تھا، آج اس کی مغفرت کی دعا کر رہا ہے۔ ہم جو لوگوں کو ان کے ظاہر سے پہچانتے ہیں، میرا رب اپنی مخلوق کے باطن کو جانتا ہے۔ جب اس نے دل آرا کو مائی بخشا بنا ڈالا، نیکی کا استعارہ بنا ڈالا، انہیں صبر اور شکر کرنے والوں میں شمار کر ڈالا۔ کریم الدین کے ذہن و دل میں اس وقت جذبات کی یورش جاری تھی، جبکہ دوسری جانب ان سب سے بے خبر بخش دین دل ہی دل میں مائی بخشا سے شرمندہ کھڑے ان سے اپنے کیے کی معافی کے خواستگار تھے، جو اب سب سے کنارہ کش ہو کر آرام سے محو خواب تھی۔ وہ اپنے حصے کی نیکی کر گئی تھی، اپنے حصے کی اچھائی اس دنیا کے سپرد کر کے جا چکی تھی۔ نیکی کا جو دیا انہوں نے روشن کیا تھا، اسے اب آنے والی پیڑھیوں نے پروان چڑھانا تھا، اور نیکی کا یہ سفر اسی طرح جاری رہنا تھا۔ ان کا رب ان سے راضی تھا، ان کا اپنے رب سے ایک سچا، اور پھر جو اللہ کی جانب ایک قدم بڑھاتا ہے تو میرا معبود خود اس کی جانب 2 قدم آگے بڑھ کے آتا ہے۔